أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بعد الحمد والثناء، محترم المقام محمد انور جاوید رائی صاحب کو ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنے گھر میں محفل کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت ان کے اس اہتمام و احترام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مختصر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک جز پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمام ادیان میں سے جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور دوسرے کو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا. ان رب نے فرمایا دین اسلام پر ہی میرا دین. تو دین اسلام تمام ادیان میں سے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اکرام میں افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تمام ادیان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. تو آئیں ہم سب اس بارے میں مختصر سے وقت کے اندر جانتے ہیں. پھر اس بات پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور پھر ہماری خوش نصیبی کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اس نبی کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کے خواہش مند خود انبیاء کرام. اس پر ہم خدا کا جتنا بھی شکر ادا کریں تو کم ہے. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس دین کے بارے میں کم از کم اجمالی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کے عقائد کیا ہیں اور دین اسلام کے ارکان کیا ہیں. تو دین کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ یہ تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام ادیان میں سے منتخب ہے، منتخب کردہ ہے. اب اس کے عقائد یہ ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہیں اسلام کے عقائد. ہم سب کو طلباء موجود ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آسان لفظوں میں بتا دوں. اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ دین اسلام کے عقائد کیا ہیں، آپ آسان لفظوں میں بتا دیں، ہر بچے کو یہ یاد ہوتا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل. صحیح ہے؟ تو یہ ایمان کا ایک تفصیلی بیان ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو ماننا، ملائکوں کو ماننا، تمام آسمانی کتب کو ماننا، جملہ انبیاء کو ماننا، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام کے دین اسلام کے عقائد. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آسان سا جواب ہے. دوسرا سوال، اب ارکان اسلام پھر کیا ہیں؟ تو پھر وہی ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے ارکان. اس سے پہلے تھے عقائد اور یہ ہے اس کے ارکان. اب دین اسلام، حضور اسلام کی حدیث مبارکہ ہے بنی الاسلام علی خمس. حضور اسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو یہ عمارت ہے اس کے 5 ستون ہیں. ان 5 ستونوں پر یہ عمارت قائم ہے. الاول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. یعنی پہلے اس بات کا اقرار کرنا اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، نہ ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. صحیح ہے؟ یہ ہے یہ کلمہ، یہ ہے توحید. اور پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کو ایک ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے.
اب یہ ایک عقیدہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنا عقیدہ ہے. پھر ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، نبوت کا در اقدس، رسالت کا در اقدس آپ علیہ السلام پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی، کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا. اب یہ ہمارا عقیدہ ہوا. اب کیا ہے؟ اطاعت رسول، اس طریقے سے محبت رسول، عشق رسول، جس کا ہم عملی طور پر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعوے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ دلیل کے طور پر پھر ضرورت ہوتی ہے اطاعت کی. دلیل کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے حضور اسلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی. دلیل کے لیے پھر ضرورت ہے اسوہ مصطفیٰ کو اپنانے کی. جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، حضور کی اطاعت کرو. سب سے پہلے حضور اسلام کا عشق، آپ علیہ السلام کی محبت، تو اپنے غلام کی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. لیکن دلیل کے طور پر کیا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام کی اداؤں سے پیار کرنا. حضور نے کن کن چیزوں سے محبت کی، ان سے محبت کرنا. اگر حضور ہمارے محبوب ہیں تو پھر محبوب کی ہر ادا ہمیں محبوب ہو جائے، حضور کی ہر ادا ہمیں محبوب ہو جائے، تو پھر سمجھیں کہ ہمارے دعوے کی یہ دلیل ہے. حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قرآن مجید قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ مکمل طور پر محبت رسول پر ہے. پھر حضور نے فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب نہ کر دو. اپنی اولاد سے، اپنے اعزا قارب رشتہ داروں سے، آپ کے پاس جو کچھ بھی مال متاع ہے، ان تمام محبتوں پر جب میری محبت غالب ہو جائے تو سمجھ لو کہ پھر تم کامل مومن ہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں اب ہم اتنی سی بات کرتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی خواہشات کو میرے دین کے مطابق نہ کرو. یہ تو یہاں کامل حضور کا دعوت کرتے ہیں، ہم حضور سے عشق ہے، حضور سے محبت ہے، ہم سمجھتے کامل مومن ہو گئے. حضور نے فرمایا ابھی کامل مومن نہیں ہوئے. یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے کام کاج کو میرے دین کے اصولوں کے مطابق نہ کر دو. اب خواہش ہماری کیا ہوتی ہے؟ ہماری خواہش ہوتی ہے غصہ کرنا. حضور فرماتے ہیں نہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے دوسروں کی مال و متاع کو چھیننا. حضور اس چیز سے منع کرتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے خواب غفلت کی چادر تان کر سو لینا، لیکن حضور فرماتے ہیں نہیں. کچھ چیزیں یہ بھی ہے نا. تو اب ہماری خواہشات پہ آتے ہیں. سب سے پہلے عبادات میں سے پہلا عبادت کا جو حق ہے وہ ہے نماز. قرآن مجید میں 700 مقامات میں نماز کا ذکر آیا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. پھر قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روکتی ہے. معاشرے میں بے حیائی عام ہے، برائیاں عام ہیں. اس کا سد باب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تم نماز کے عادی تو ہو جاؤ، اپنے جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. اب نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ابھی حضور کی ادا ہے نا. اب اپنی خواہشات کو ہمیں دبانا ہوگا اور قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنا ہوگا، اور جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جب جھکانا ہوگا، جب جھکائیں گے معاشی طور پر جو استحصال ہے، جو ہمارے معاشرے میں افراتفری ہے، جو بے راہ روی ہے، اور بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ اور آنے والی جو ہمارے یہ بچے ہیں. اب گلی کوچے میں جائیں نا، آپ کو بچوں کے منہ سے گالیاں سنیں گے، گالیاں سننے کو ملیں گی، ایک دوسرے کو تھپڑ ماریں گے، غصہ کریں گے. ایک آدمی برداشت ہے. لیکن اب آہستہ آہستہ محفل میلاد جہاں انعقاد ہوتا ہے وہاں حضور کی سیرت ہی بتاتے ہیں نا. میلاد تو ہم نے منا لیا عملی طور پر، جیسے 12 ربیع الاول کے جلوس میں نکلے، تو وہ تو منانے کی بات تھی. اب بات ہے سیرت کی، اب بات ہے اپنانے کی، اب بات ہے اتباع رسول کی، اب بات ہے سیرت مصطفیٰ کے اصولوں کو اپنانے کی. اب ہم اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں بے حیائی کا خاتمہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو، آہستہ سے چار دیواری کی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو، وہ جو بالغ ہیں، نماز کس کا فرض ہے؟ مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، اور پھر چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، پھر اس کو نماز فرض ہے. حضور نے فرمایا پھر اس کو نماز کیا ہے؟
اب اگر اس کو نماز 7 سال کا ہو گیا پھر آپ نہیں پڑھ رہا, آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, پھر بھی اگر نہیں مان رہا تو اس کو ایسی سزا دیں کہ اس کے چہرے پہ داغ نہ لگے, کوئی نشان نہ پڑے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو نماز کا عادی بنائیں. اسی طریقے سے نماز ہے, حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام تر چیزوں بلکہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے, اور جس کا نام سب سے زیادہ سست ہے. پھر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک اس سے پہلے قرآن کی طرف آئے, آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا, جنتی جنت میں جائے گا, جہنمی جہنم میں جائے گا, تو پھر کیا ہوگا, جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا. اور میں اتنا بتا دوں, شاید میں نے آج صبح اسمبلی میں بھی یہ بات بچوں کو بتائی تھی کہ جنت کہاں پہ ہوگی, 7 آسمانوں سے اوپر, اور جہنم زمین کا جو سب سے نچلا درجہ ہے جہنم وہاں. اب جہنمی جہنم میں چلے گئے اور جنتی جنت میں چلے گئے, تو پھر جنتی جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا, گفتگو کریں گے. جنتی جہنمیوں کی بات کو سنیں گے اور جہنمی جنتیوں کی بات کو سنیں گے. تو جنتی جہنمیوں سوال کریں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں گئے, جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ قالو, وہ جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین, اس لیے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اب میلاد مصطفیٰ منانے والے, انعقاد کرنے والے, آپ کو مبارک ہو, لیکن سوال یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہم منا لیں اور ہماری پیشانیاں رب کی بارگاہ میں نہ جھکیں, ہم سجدوں کی لذتوں سے اشنا نہ کریں. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ہر روز ہمیں مسجد کے مینار سے مؤذن یہ صدا دیتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم سمجھ لیں کامیابی صرف دکان میں بیٹھنے کا نام ہے, ہم سمجھ لیں کامیابی صرف ویڈیو گیم جا کھیلیں, جا کے تاش وغیرہ یہ چیزیں کھیلیں, شاید کامیابی یہ ہے. ایسا نہیں ہے. تو پھر آقا اسلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن پھر جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر آقا اسلام نے فرمایا تو جب نماز نہ پڑھنے والے نا, پھر قرآن مجید کی سورۃ الماعون, ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں, وقت گزار کے پڑھتے ہیں, آخری وقت میں پڑھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایسے نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ویل کیا ہے؟ فوائل تباہی اور بربادی. تو حضور نے فرمایا یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے. اب طلبہ موجود ہیں, آپ سنیے گا, ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. اب جہنم تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک شہر جیسا ہے, پھر اس کے اندر وادیاں ہیں, پھر اس کے اندر گھر ہیں, جو سب سے نچلا درجہ ہے پھر وہ فرعون ہے, حامان ہے, قارون ہے, جو دشمن ہیں انبیاء اکرام کے اور آقا علیہ السلام کے. حضور نے فرمایا جو ویل ہے یہ بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تو پھر کیا ہوگا, ویل میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں کو ویل میں ڈالا جائے گا. نمبر 1 وہ جو والدین کے نافرمان ہیں, اس حضور کے حدیث مبارکہ. اب آپ سے یہی سیرت, وہ جو والدین کے نافرمان ہیں. نمبر 2 وہ جو سود کھانے والے ہیں, اور نمبر 3 وہ جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا کرتے ہیں, انہوں کس میں ڈالا جائے گا؟ ویل میں. اور پھر ویل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے. اس کا عذاب اس قدر سخت ہے کہ جس سے خود جہنم. اور آقا اسلام نے فرمایا اگر اس وادی کی آگ کا, چنگاری کا کروڑواں حصہ اس زمین پہ آ گرے نا, کروڑواں حصہ بھی زمین پہ آ گرے, تو پوری زمین اس کروڑویں حصے سے خاکستر ہو جائے. اب قیامت والے اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازی کو, والدین کا نافرمان کو, جو سود کھاتا ہے, جو دوسروں کو حق دباتا ہے, جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان لوگوں کو اس میں ڈالے گا. تو پھر اسی طریقے سے پھر ہمیں یہ معلوم ہے دین اسلام میں سے سب سے پسندیدہ جو پسندیدہ چیز ہے آقا اسلام کے نزدیک وہ ہے نماز. پھر اس کے بعد روزے ہیں, پھر روزے کی ایک مکمل تعریف ہے, پھر روزہ کس پہ فرض ہے, پھر ایسے ہی زکوٰۃ ہے. کہ ہم یہ ہے ارکان اسلام میں سے وہ چیزیں جس کا علم ہم سب پہ فرض ہے. حضور نے فرمایا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہے یا عورت اس پر علم کا حاصل کرنا کیا ہے, اس پر فرض. تو وہ کون سا علم ہے؟
اب یہ حدیث مبارک ہمارے اسکولوں میں بھی لکھی ہوتی ہے, مدارس پہ بھی لکھی ہوتی ہے, کالجز اور یونیورسٹیوں میں بھی لکھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ کون سا ایسا علم ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. تو بھائی جیسے بالغ ہو گئے تو بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر نماز فرض ہو گئی, تو نماز جب فرض ہے تو نماز کا علم بھی فرض ہے. بھائی طہارت کسے کہتے ہیں, پھر غسل کیسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جس سے ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے, اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان کا علم. پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک نصاب بنا دیا, اور پھر زکوٰۃ کی تمام تر شرائط آپ میں پائی جاتی ہیں, تو پھر زکوٰۃ کا علم کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, کتنی فرض ہے, کب دی جائے اور کس کو دی جائے. پھر ایسے نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکوٰۃ ہے, اور پھر حج ہے. تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ, ایک ہی مطلب زندگی میں اس کی ادائیگی سے اس کے فرض ادا ہو جائے گا. لیکن یہ علم ہے جس کا سیکھنا ہم سب پر ضروری ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, طالب صاحبان موجود ہیں, یہ اپنے طلباء کو گاہے بگاہے ان چیزوں کے کورسز کرواتے ہیں, ان کو یاد بھی کرواتے ہیں. لیکن میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ایسی چیزیں اپنے گھر میں ماحول بنائیں. میلاد مصطفیٰ کی جو محفلیں ہوتی ہیں, اور ہمارے سناخواں حضرات جو حضور کی بارگاہ میں بالحصرائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں, پورا الزام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, علماء کرام جو خطابات کرتے ہیں, اسی کے اندر یہ سب چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. طہارت سکھائی جاتی ہے, حضور اسلام کی محبت سکھائی جاتی ہے, فقہ کے مسائل سکھائے جاتے ہیں, محبت مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ کے وہ تمام تر اصول سکھائے جاتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اے اللہ ہم سب کو آقا اسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے, اور میلاد مصطفیٰ کا جو پیغام ہے, پیغام میلاد مصطفیٰ, اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پرفکر معاشرے میں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.